بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ماہ مبارک ہم سے عن قریب رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس ماہ میں ہم نے قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اسی لیے فرض فرمائے تاکہ وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی شکر گزاری ہم کریں۔ اس کی حقیقی شکر گزاری اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس مقصد میں ہم اپنے آپ کو لگائیں، اپنی زندگیوں کو لگائیں، اپنی صلاحیتوں، توانائیوں، دل و دماغ کی قوتوں کو لگائیں اور ہر طرح کے وسائل اس پر ہم تج دیں۔ تو لہذا یہ کتاب ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو کتاب ہدایت سمجھا جائے، اس کو رہنمائے زندگی اور دستور حیات سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی سماعت کی جائے، اس کو حفظ کیا جائے، اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کے حلال کو حلال جانا جائے، اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کے احکام و فرامین کی مخلصانہ پیروی کی جائے، اس کے تمام حدود کی پاسداری کی جائے اور پھر بندگان خدا کو اس کا پیغام دیا جائے اور زندگی کا وہ نقشہ بنایا جائے، اس کی انفرادی اور اجتماعی ایسے زندگی کے نقشے بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اور وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بندگان خدا تک اس کا پیغام ہم عام کریں اور قرآن کا دیا ہوا نقشہ زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ صبر کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعتوں پر چلنے کے لیے بھی، استقامت سے اس پر برقرار رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اللہ کی معصیتوں سے بچنے کے لیے بھی، خواہشات نفس پر روک لگانے کے لیے بھی، ضبط نفس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ یا صبر علی معصیت اللہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی تقدیر بنائی ہے، اس تقدیر پر ایمان رکھا جائے، تسلیم و رضا کا ثبوت دیا جائے، لہذا اس کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ یہ الصبر علی اقدار اللہ ہے۔ تو اس طرح سے الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ تو یہ اہم پیغام ہے رمضان المبارک کا، اور قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جناب میں اپنے عہد کی تجدید کریں اور ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے اس کام میں ہم اپنے آپ کو لگائیں جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی ہم صرف کر دیں۔ اس ماہ مبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر جیسے عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہے، تو لہٰذا میں تمام اپنے رفقا رفیقہ، تمام برادران اسلام اور برادران ملت اور یہاں تک کہ تمام برادران وطن کو بھی میں پرخلوص عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک تقوی، صبر، شکر، قرآن سے وابستگی، ہمدردی اور غمگساری، نیکیوں میں مسابقت، رب کی بڑائی کا اعلان، فلسطینیوں اور دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، باشندگان ملک و ملت اور تمام عالم انسانیت کے لیے باشندگان ملک و ملت اور تمام عالم انسانیت کے لیے جذبہ خیرخواہی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسلسل سرگرمی اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے عہد کی تجدید کے ساتھ ساتھ یہ عید الفطر، عید سعید ہزاروں خوشیوں کے خزانے آپ پر نچھاور کرتی ہے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔